اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر ایک خوبصورت اور پیاری بات کے ساتھ اور ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اچھی باتیں اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کو اچھی باتیں ضرور پہنچائیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگوں تک اچھا پیغام پہنچ جائے اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری اور سدھار آئے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں کیسا پیارا دین عطا فرمایا کہ جس دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر کب فوقیت حاصل کرتے ہو جب تم تقوی کے مقام پہ ہوتے ہو، یعنی ویسے نہیں، مال کی بنیاد پہ نہیں، شکل و صورت اور رنگ و نسل کی وجہ سے ایک دوسرے پہ سبقت نہیں لے جاتے، بلکہ اگر کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل ہے تو وہ ہے تقوی کی بنیاد پر۔ اور ہمارا کتنا پیارا دین ہے کہ جس میں رنگ و نسل نہیں دیکھا جاتا، نہ مقام و مرتبہ دیکھا جاتا، بلکہ اللہ اس کے نیت کو دیکھتا ہے، اس کے قلوب کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے قلوب کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی پیرائے میں خوبصورت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑی پیاری پوسٹ مجھے ملی تھی اور جو مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے چاہا کہ آپ کو اپنے انداز میں ضرور پیش کروں، اور پھر وہی بات کہ لب و لہجے کا اثر زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں گا یوٹیوب چینل دیکھنے والوں سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا ویڈیوز کو، اور لائک کیجیے گا، اور اپنے پیارے پیارے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، گھنٹی کے بٹن کو، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت واقعہ۔ کہتے ہیں مدینے کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لے آیا اور پریشان کھڑا تھا کہ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا تھا، پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا سامان اور مال بک چکا تھا، اچھے داموں سے بک چکا تھا، مگر یہ غلام ابھی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اس لیے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار نظر آ رہا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ غلام پوری قیمت پہ بھی بک گیا تو اسے فوراً بیچ دوں گا، یعنی منافع نہ بھی ملے اور صرف پوری قیمت میں بھی، مطلب جتنی قیمت میں لیا اتنی قیمت میں بھی ہو جائے گا تو میں اسے بیچ دوں گا۔ لیکن قربان جائیے، مدینہ شریف کا بازار ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستیاں خریدار ہو جائیں تو پھر زندگیوں میں نکھار آ جاتا ہے، زندگیاں ہی بدل جایا کرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہوتا ہے، اور کئی موقعوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ تو ملاحظہ کیجیے گا کہ مدینے کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا، اور تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لے لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہوں نے بھی اس لڑکی کا قصہ مکے سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنت یمار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔
اندازہ کیجئے، مکہ سے ابو حذیفہ مدینے آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا، لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیدہ بنت یمار تھا ان کی بیوی بن کے ان کے ہمراہ تھی، اور غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا تو عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اسلام میں داخل کر دو جیسے تم قبول کر چکے ہو۔ دیکھیے کتنے پیارے پیارے دوست ہوا کرتے تھے کہ اگر ایک بہتری کی راہ پر ہے اور اس نے دوسرے سے کہا ہے تو وہ بغیر چون چرا کے اچھائی کی طرف راغب ہو جاتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ دین اسلام ہے کہ جس پہ چلنا بعض اوقات دشوار بھی ہوتا تھا، اور اس زمانے کی بات کہ لوگ دشمن ہوا کرتے تھے، دشمن ہو جایا کرتے تھے، لیکن یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حیا کے پیکر، مالدار، اس کے باوجود دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو کیا سے کیا ہو گیا۔ ان کے دوست نے بھی کلمہ پڑھ لیا، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہذا میری طرف سے تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا کہ آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ دیکھیے کیا خوبصورت اسلام کا پیغام ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ ایک وہ شخص جس کو غلام بنا کر انہوں نے خرید لیا تھا، دین میں داخل ہوتے ہی اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور آزاد کر دیا، یعنی غلامی سے آزادی دے دی اور بیٹا بنا لیا۔ یہ ہے فرق، یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہمارا دین اسلام، کہ غیر اپنے بن جایا کرتے ہیں۔ غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لب و لہجے میں پڑھتے تھے۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے لب و لہجہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے انسان کے حواس پر، اور خوبصورت لب و لہجہ ہو تو کیا ہی کہنے۔ تو خوبصورت لب و لہجے میں پڑھتے تھے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ دیکھیے کیسا دین فطرت ہے، دین اسلام ہے، کتنی اس کی پاکیزگی اور خوبصورتی ہے کہ نہ کوئی آقا رہا نہ کوئی غلام رہا، سب برابر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ مدینہ شریف کی یہودیوں نے جب انہیں امامت کراتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ بے شک مدینے کے تو بازار تھا کہ جہاں پر اس کے مالک نے اسے بیچا تھا، اور پھر وہ بیچنے کے بعد مکہ شریف تشریف لے آیا اور قسمت اس کی کھل گئی۔ ہائے ہائے ہائے، قسمت کیسی چمکی کہ دین اسلام میں داخل ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر امامت بھی کرنے لگے۔ سوچئے گا اللہ پاک نے انہیں
خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت کرتے تھے تو لوگوں پر ایسا محویت طاری ہو جاتی تھی اور راہگیر ٹھٹک کر سننے لگتے. کہ دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی. اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے اور دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا اور اللہ کی کروڑہ رحمتیں ان پر نازل ہوں. آمین بجاہ نبی الامین. اندازہ کیجئے کیسا پیارا دین ہے ہمارا. ہے آج واقعتاً اپنے آپ پر بھی ناز کیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر اور ہم پر کتنا احسان کر دیا، کتنا کرم کر دیا کہ ایسا دین عطا فرما دیا، دین اسلام میں داخل کر دیا. والدین بھی مسلمان ملے، اہل خانہ بھی مسلمان ملے، کہ ہمیں کوئی تکودو نہیں کرنی پڑی، محنت نہیں کرنی پڑی، مشکلات میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا پڑا. آسانی کے ساتھ دین اسلام پہ چلنے کے لیے راہیں ہموار ملی. وہ کیسا وقت تھا کہ غلامی کی زندگی، پریشانی کے معاملات، ہتک کے معاملات، ظلم و زیادتی کے معاملات ہوا کرتے تھے. خوف بھی ہوتا تھا، جانے کا بھی ڈر ہوتا تھا. اور پھر دین کی سربلندی کے لیے دین میں داخل ہوتے تھے، اس پہ عمل پیرا ہوتے تھے. آج کتنا آسان ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے. بے شک کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے ہم دین پر کتنے کاربند ہیں یہ ہمیں خود پتا ہے. تو لہٰذا اپنی زندگیوں میں نکھار لانے کے لیے دین فطرت، دین عظیم، یہ اسلام پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں اور اس کی قدر کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ہم پر احسان ہے، کتنا ہم پر فضل و کرم ہے اللہ اور اس کے رب العزت کا اور اللہ اور اس کے رسول کا، کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا کہ ہماری بچت بالآخر ہوگی. لیکن ساتھ میں ہمارا اپنا جو کام ہے کہ ہمیں دین پر چلنا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانا بھی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے. اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے گا، لوگوں تک ضرور اس واقعے کی مناسبت سے بالکل سکھائیے گا، بتائیے گا، سمجھائیے گا کہ کتنا پیارا دین ہے کہ جہاں پر ایک غلام بھی امام بن جایا کرتا ہے، ایک صحابی رسول کا بیٹا بن جایا کرتا ہے، آزادی حاصل ہو جاتی ہے. یہ ہے دین فطرت، یہ ہے اسلام کی پیاری اور خوبصورت شکل. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے. آمین بجاہ نبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.